عنوان: ادھورے خوابوں کی تعمیر۔ حصہ اول: ان کہی خواہشیں۔ میری ماں کہا کرتی تھیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کی اجازت تو ہوتی ہے مگر انہیں پورا کرنے کی نہیں۔ میں نے یہ بات ہمیشہ افسانہ سمجھ کر نظر انداز کی، لیکن جب میری زندگی نے وہ موڑ لیا جہاں خواب حقیقت سے ٹکرا گئے، تب مجھے ماں کی بات کی گہرائی سمجھ آئی۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں، جس کی دنیا چھوٹے چھوٹے خوابوں میں بسی ہوئی تھی۔ پڑھائی میں اچھی تھی، خواب تھا کہ ڈاکٹر بنوں گی۔ ابا کی پنشن بمشکل گھر کے اخراجات پورے کرتی تھی، لیکن ماں ہمیشہ دعاؤں اور امیدوں سے مجھے تھپکتی تھیں۔ پھر میرے خوابوں کی دنیا میں ایک روشنی آئی: عمیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو تھا۔ شرافت، اخلاق اور علم سب کچھ تھا اس میں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ میری زندگی میں وہ جگہ بنانے لگا جس کا کبھی سوچا نہ تھا۔ ہم اکثر لائبریری میں ساتھ پڑھتے، وہ میری نوٹس لیتا اور میں اس کے لیے اسائنمنٹس بناتی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ عمیر نے مجھ سے کہا، رمشا، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ میں مسکرا کر بولی، چوری نہ ہو تو شاید۔ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ مجھے تمہارا وقت، تمہاری زندگی اور تمہارا ہاتھ چاہیے، ہمیشہ کے لیے۔ میں ساکت رہ گئی، اتنی بڑی بات اتنے سادہ لہجے میں۔ حصہ دوم: حقیقت کا زہر۔ ہم نے نکاح کا فیصلہ کیا۔ عمیر نے کہا کہ وہ اپنے والدین کو منائے گا۔ میں نے ماں کو بتایا، وہ راضی تھیں۔ کہنے لگی، بیٹی، اگر وہ لڑکا تمہیں عزت دے تو امیری غریبی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن عمیر کے ماں باپ نے اس رشتے کو بے عزتی سمجھا۔ انہوں نے دھمکی دی، اگر تم نے اس غریب لڑکی سے نکاح کیا تو ہم تمہیں جائیداد سے عاق کر دیں گے۔ عمیر نے ہار مان لی۔ مجھے لگا شاید یہ محبت ہی جھوٹی تھی، لیکن نہیں، وہ سچ تھا۔ عمیر نے مجھ سے خفیہ نکاح کر لیا۔ کچھ مہینے چھپ کر ملتے رہے۔ وہ خرچے دیتا رہا، پیار کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ چلا گیا، بغیر اطلاع، بغیر الوداعی۔ کئی دن، کئی راتیں گزر گئیں۔ کوئی خبر نہیں، کوئی فون نہیں۔ ماں کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ پھر پتہ چلا عمیر کی منگنی کسی اور سے ہو چکی ہے۔ میرے جسم میں جیسے جان نہ رہی ہو۔ حصہ سوم: جنون کی دہلیز پر۔ چند ماہ بعد میں امید سے تھی۔ میں نے فیصلہ کیا، یہ بچہ میری زندگی کی آخری روشنی ہوگا۔ ماں کو فالج ہو گیا کر کے گزارا کرنے لگی۔ پھر ایک دن ایک ڈاکیہ خط دے کر گیا۔ عمیر کا خط تھا: رمشا، میں مجبور تھا، وہ لوگ مجھے تم سے چھین لائے۔ میں نے شادی کر لی، مگر میری روح آج بھی تمہارے پاس ہے۔ اگر کبھی معاف کر سکو تو اس پتے پر خط بھیج دینا۔ میں نے خط پھاڑ دیا۔ اب میں صرف ایک ماں تھی۔ حصہ چہارم: خوابوں کی تعبیر۔ سالوں بعد میرا بیٹا زید بڑا ہو چکا ہے، ڈاکٹر بن چکا ہے۔ میری محرومی کا حاصل، میرا فخر، میری جیت۔ ایک دن اسپتال میں ایک مریض آیا، دل کا دورہ۔ زید نے اس کی جان بچائی۔ جب مریض ہوش میں آیا، اس نے زید کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، تمہارا چہرہ رمشا جیسا ہے۔ زید چونکا۔ آپ میری ماں کو جانتے ہیں؟ وہ مریض عمیر تھا۔ زید نے گھر آ کر ماں کو بتایا۔ میں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید کچھ خواب ٹوٹ کر ہی پورے ہوتے ہیں۔